बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में दो ख़बरों की डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि इंटरनेशनल लेवल पे अब इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बहुत सी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। हाल ही में हमने देखा कि रूसी सदर की जानिब से सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अमल की मज़म्मत की गई और इसकी वजाहत भी की गई कि जो लोग इसको आज़ादी इजहार राय से जोड़ते हैं तो उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और अब गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि कनाडा के जो सरबराह हैं मुमलिकत के, उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट आया। ये उनका नेशनल डे था रिमेम्बरेंस के हवाले से कि एक जो 2017 में मस्जिद पर हमला हुआ था, तो उसमें शहीद होने वालों की याद में एक जो है वो स्टेटमेंट जारी की है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने। और उसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया की जो है वो मजम्मत की है और इस हवाले से एक नुमाइंदा भी मुकर्रर करने का उन्होंने ऐलान किया है कि इसके तदारुक के लिए वो काम करेगा। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि ये हमला कब हुआ था और इसमें कितने लोग शहीद हुए थे। फिर इसके बाद जो है कुछ और भी हमले हुए हैं कनाडा में, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो गर्दिश कर रही है कि जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जैसे अफ़गानिस्तान के तालिबान रहनुमा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो है कोई वीडियो शेयर की है और वो जो है वो मन सब्बा नबी फ़क्तलहू के हवाले से वो बात कर रहे हैं उस वीडियो में। तो उस वीडियो की क्या हकीकत है और क्या वाकई ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ऐसा कोई काम किया है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने जो गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है। ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूबेक मस्जिद पर जो हमला हुआ था, एक कौम प्रस्त नस्ल प्रस्त कैनेडियन ने इस मस्जिद पर 2017 में फायरिंग करके, अंधाधुंध फायरिंग करके जो है तकरीबन 6 अफराद को हलाक और 8 को ज़ख्मी कर दिया था। फिर इसमें जो हमला आवर जैसे ही मस्जिद में एंटर हुआ तो कुछ लोगों ने बहादरी का मुजाहरा करते हुए उस वक्त हमला आवर को रोकने की कोशिश की। तो उनके लिए भी गुज़श्ता साल 2021 में शायद जो है वो कनाडा की हुकूमत की जानिब से उनके लिए कौमी एजाज़ का ऐलान किया गया था। जो नेशनल डे होता है कनाडा का, उसमें जो है उन तमाम अफराद के लिए जिन्होंने बहादरी का मुजाहरा करते हुए इंसानी जानों को बचाया था, तो फिर उनके लिए जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने नेशनल अवार्ड का ऐलान किया था। और अब जो गुज़श्ता रोज़ ये स्टेटमेंट आई है, ये ज़रा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि टुडे the following statement of National Day in remembrance of Quebec City mosque attack and action against Islamophobia. Today we remember the 6 people who lost their lives and the 19 others who were seriously injured during the terrorist attack at the Central Islamic Culture Islamic in the Sante Foy. On the 5th anniversary of this tragedy, we also mark the first National Day of Remembrance of the Quebec City mosque attack and action against Islamophobia. Today we pay tribute to the victims of this hateful act of terror who were senselessly killed at the hands of bigotry, Islamophobia, and racism. We express solidarity with the survivors and those injured, the families and friends who lost a loved one, and all the communities of Quebec City and across Canada who lives have been changed forever. तो इस हमले के जो है वो काफ़ी जो है एक गहरे असरात आप कह सकते हैं कि कनाडा की कम्युनिटी पर पड़े। और वहाँ पे आप जानते हैं ज़्यादातर लोग कि कनाडा में मुख्तलिफ़ नस्ल लोग जो है वहाँ पर आबाद हैं, रिहाइश पजीर हैं और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस कम्युनिटी में रहते हैं। तो इसलिए अब कनाडा की हुकूमत के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि वो अपने मुल्क की फ़िज़ा खुशगवार रखने के लिए, अपने मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए
اس چیز کا تدارک کریں کہ کوئی بھی نسل پرست جو ہے شدت پسند اٹھ کے کسی بھی مسجد پر جا کر وہ اندھا دھند فائرنگ کر کے، اور یہ حملے آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ میں بھی جو حملہ ہوا اور اس مسجد میں بھی جو حملہ ہوا، وہ نمازیوں پر حملے کیے جاتے ہیں جب لوگ نماز میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور ایک بندہ آ کے جس کے پاس آٹومیٹڈ کوئی ویپن ہوتا ہے وہ جا کے اندھا دھند فائرنگ کرتا ہے، اور قطار میں کھڑے ہوئے جماعت میں کھڑے ہوئے نمازی جو ہے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کے تدارک کے لیے اب انہوں نے ایک ریپرزنٹیٹو بھی جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ روز اپنا ٹویٹر پیغام میں جو ہے وہ اس چیز کو انہوں نے وہاں پر بھی پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ اسلاموفوبیا از ان ایکسیپٹیبل، فل اسٹاپ، وی نیڈ ٹو پٹ این اینڈ ٹو دس ہیٹ اینڈ میک آور کمیونٹیز سیف فار مسلم کینیڈینز. To help with that, we intended to appoint a special representative on combating Islamophobia. تو آگے انہوں نے وہ اپنا اسٹیٹمنٹ کی ڈیٹیلز بھی شیئر کی ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اب اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور نیشنلی جو پاکستان کا بیانیہ تھا، وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے جو پہلی یو این میں جا کے انہوں نے سپیچ کی، اس میں انہوں نے پوری دنیا کو علی اعلان یہ بتایا کہ جب کوئی آزادی اظہار رائے کے نام پر توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے، یا نعوذ باللہ کوئی گستاخانہ خاکے بنا کر اس طرح سے اپنے آپ کو وہ یہ جوڑتا ہے آزادی اظہار رائے سے، تو یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ ہمارے لیے بہت مقدس ہے، ہمارے لیے اس دنیا کی معزز، مقدس اور محبت والی ہستی جو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اب دنیا کے باقی مذاہب کے لوگ، سربراہان مملکت جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ اس چیز کو امپورٹنس دے رہے ہیں، اور وہ اپنے ملک میں ان چیزوں کو انشور کر رہے ہیں کہ ان کے ملک میں ایسا کوئی معاملہ سامنے نہ آئے، کیونکہ وہاں پر بھی مسلم آبادی رہتی ہے، تو ان کو اپنے ملک کے اندر بھی امن و امان قائم رکھنا ہوتا ہے۔ تو ایک بین المذاہب ہم آہنگی کی فضا کو فروغ دینے کے لیے روسی صدر کے بعد اب کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے یہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ بڑا ویلکمنگ ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے آج اس کو بڑا سراہا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے اسلاموفوبیا کی صریح مذمت اور دور حاضر کی اس لعنت کے انسداد کے لیے نمائندہ خصوصی کے تقرر کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ان کی اس بروقت ترغیب میں اس دعوت کی باز گشت ہے جو میں ایک عرصے سے دنیا کو دے رہا ہوں، آئیے باہم مل کر اس آفت کے خاتمے کا سامان کریں۔ تو یہ ایک مسلم امہ کی آواز ہے۔ پاکستان میں مختلف جماعتیں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں، خاص طور پر تحریک لبیک تو اسی نعرے پر ابھری ہے، اور پوری دنیا میں اس حوالے سے بات بھی کی جاتی ہے کہ وہ بہت جو ہے ان کی اولین ترجیح یہی ہوتی ہے تحریک لبیک والوں کی۔ تو یہ ایک بطور، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی جیت ہے یا صرف تحریک لبیک کی جیت ہے، اس میں پوری دنیا کی مسلم کمیونٹی کی جیت ہے کہ اب جو غیر مسلم ملک ہیں وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یہ آزادی اظہار رائے کے نام پر جو مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی تھی اس کے تدارک کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اور اب اینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ذبیح اللہ مجاہد کے ٹویٹ سے جوڑ کے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ بالکل فیک ہے، وہ اکاؤنٹ ذبیح اللہ مجاہد کا نہیں ہے، وہ کسی کا فیک اکاؤنٹ ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا ایک ہی اکاؤنٹ ہے، اور وہ اس پہ جو ہے وہ اپنے سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، اپنی مملکت کے جو امور ہیں اس کے حوالے سے باقی دنیا کو آگاہی دیتے ہیں۔ میں نے وہ پورا ٹویٹر اکاؤنٹ کھوجا ہے، اس میں دیکھا ہے، لیکن مجھے پچھلے کئی دنوں میں جو ہے وہ ایسا کوئی ٹویٹ نہیں ملا، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اس ٹویٹ کو پتہ نہیں کس کا اکاؤنٹ ہے، شاید وہ پاکستان سے ہی رن ہو رہا ہو۔ اس طرح کے کئی اکاؤنٹ ہیں جو مطلب مختلف دنیا کے فیمس لوگوں کے نام سے بنائے جاتے ہیں اور پھر اپنے مفاد کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، اس میں اس طرح کی ٹویٹس کی جاتی ہیں۔ اب لوگوں کو بھی میں اب کیا کہوں کہ کئی لوگ جو ہے وہ وہاں پہ زندہ باد کے جا کے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز فیک ہے یا اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بس اندھا دھند فالوئنگ ہے۔ تو بینگ اے جرنلسٹ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو حقیقت سے آگاہ کریں۔ تو وہ چیز جب میرے سامنے سے گزری تو پہلے میں نے اس کو ویریفائی کیا، فیکٹ چیک کیے،
تو وہ بالکل فیک نیوز ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد نے ایسی کوئی ویڈیو شیئر نہیں کی، اور جب بھی کوئی اسٹیٹ کا رسپانسبل ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔